قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح پھر قربانی کے جانوروں سے متعلق چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ قربانی کا جانور تو یہ مختلف جانور ہیں، بکرا اگر کہہ دیا تو بکرا، بکری، دمبا، دمبی سب شامل ہو گئے، گائے کہہ دی تو اس کی ساری انواع شامل ہو گئی، بیل، بھینس، بھینسا وغیرہ یہ سب آ گئے، اونٹ کہا تو اونٹنی وغیرہ یہ سارے شامل ہو گئے۔ تو یہ 3 طرح کے جانور یا 4 طرح کے لے لیں چلیں، بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی اور یہ گائے، بھینس اور اونٹ، یہ جانور جو ہیں مخصوص ہیں۔ لہٰذا دیگر حلال جانوروں کی اگر قربانی ان دنوں میں کرے گا قربانی کی نیت سے تو یہ قربانی نہیں کہلائے گی، حالانکہ جانور حلال ہوگا، جیسے ہرن کی قربانی، تو ہرن جانور حلال ہے لیکن یہ قربانی کے جانوروں میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس کی قربانی اگر کسی نے کی تو قربانی نہیں ہوگی، اسے قربانی کرنی ہوگی۔ پھر ان کی عمروں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بکرا وغیرہ جو ہے اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، یعنی 1 سال پورا ہو جائے اور دوسرے سال کا پہلا دن لگ جائے تو اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، مینڈا جو ہے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت مرحمت فرمائی کہ اگر وہ دور سے دیکھنے میں 6 ماہ کا بھی 1 سال جیسا محسوس ہوتا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ گائے کی قربانی جو ہے اس صورت میں ہوگی کہ جب وہ 2 سال کی ہو یا اس سے زائد، تو 2 سال مکمل ہو گئے، تیسرے سال کا پہلا دن لگ گیا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اس سے کم میں نہیں ہوگی۔ اسی طرح اونٹ میں بھی عمر ہے اور وہ 5 برس ہے کہ اونٹنی جو ہے وہ 5 سال مکمل کر لے اور 6 سال کا پہلا دن شروع ہو جائے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عمریں ان کی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ایک اندازہ مقرر کیا گیا ہے کہ بھئی 2 دانت ہو جائیں تو وہ عمر پوری ہونے کی ایک علامت کے طور پر جانا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو مانا جائے گا اور اس کو معتبر رکھا ہے علماء نے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ علامت کے طور پر مقرر کیا تو یوں ہی تو مشہور نہیں ہو گیا، بلکہ ایک خاص پیریڈ گزرنے کے بعد اس کے 2 دانت نکلتے ہیں اور وہ پوری عمر ہونے کے بعد ہی نکلتے ہیں، لہٰذا اس قول کو مانا جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص دیانت دار ہے جو بیچ رہا ہے تو اس کے قول پر بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے، حالانکہ آج کے دور میں اس کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ماہر اس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں اگر وہ ساتھ ہوں اور وہ یہ کہیں کہ ہاں یہ اتنی عمر کا لگتا ہے تو پھر بالکل ماہرین کا قول جو ہے اس باب میں اس کا اعتبار کیا جائے گا، ورنہ ان کا برتھ سرٹیفکیٹ تو بنتا نہیں ہے کہ ہم ایگزیکٹ ان کی عمر معلوم کر سکیں، اور پھر لوگوں کو یہ یادداشت پہ سارا معاملہ ہوتا ہے، تو یادداشت پہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے جانور پیدا ہو رہے ہوں تو سب کی تاریخیں بھی اس کو خود کو پتہ نہیں ہوگا کہ کب پیدا ہوا، تو ایک اندازے کے طور پر وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہ محتاط صورت یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ اس کی بناوٹ سے، اس کے قد و کاٹ سے، اس کے جو یہ دانتوں کی علامت ہے یا کوئی ماہر ہمیں جب یہ بتائے یا اس شخص پر ہمیں اعتماد ہو کہ جو بیچ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ قربانی یہ اس کی عمر پوری ہے اور یہ قربانی کے قابل ہے، تو اس کے قول پر اعتبار کر کے قربانی کر لی جائے تو قربانی ہو جائے گی۔